جناب سر کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی جو حکومت پلان کر رہی ہے اور ان کی اتحادی جماعتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج صبح کا جو اسپیشل کمیٹی کا اجلاس تھا وہاں پہ کئی چیزیں میں نے سامنے رکھی ہیں. سائیں خورشید شاہ صاحب کے سامنے میں نے ایک چیز رکھی. میں نے کہا جی کہ آپ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور آپ کو ہم لوگ قدر کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ پرانے سیاستدان ہیں، سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور یہ کمیٹی بنی ہی اس لیے تھی. آپ کو یاد ہو میڈیا کے ساتھیوں کو کہ میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھ کے یہ بات کی تھی جس وقت ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں نہیں ملا جا رہا، اجازت تھی ملنے کے لیے اور مصیبتیں درپیش تھیں. تو وہاں پہ میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ اسپیشل کمیٹی بنائیں. پھر جس وقت اسی پارلیمنٹ پہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے دعویٰ بولا تھا تو اس پہ آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، ایف آئی یو، اسپیشل برانچ سارے شامل تھے. تو انہوں نے آ کے دعویٰ بولا تھا اور جمہوریت کی انہوں نے مطلب شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا تھا اور ہمارے ایم این اے اس کو اریسٹ کیا تھا یہاں سے. تو اس کے حوالے سے میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس کو یہ اسپیشل کمیٹی بنی تھی. اس کے بعد آج میں نے یہی بات ریپیٹ کی تھی اور میرے ساتھیوں نے بھی کہ یہ کمیٹی کا کام نہیں ہے. یہ کمیٹی کا کام ہے آپ ایم این ایز کی جو رسپانسبلٹی ہے اس پہ کریں، نہ کہ آئینی ترامیم کے اوپر. دوسری چیز ہم نے ان کو سر اس یاد، پہ کیا رسپانس تھا میں اس کو بتاتا ہوں اس پہ جناب والا. پھر آپ کا یہ ہوا تھا کہ کل رات زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو تقریباً 11:30 بجے تین گاڑیوں نے ان کی گاڑی کو انٹرسیپٹ کیا، ان کو گاڑی سے گن پوائنٹ پہ باہر نکالا اور ان کو نامعلوم سیف ہاؤس میں لے کے گئے. انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے اور ان سے ان کا فون چھین لیا گیا. زین قریشی صاحب ہو گئے، مقداد علی خان صاحب جو پہ اس وقت انفورس ڈسپیئرڈ پرسن ہے، ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو، ہمارے حاجی امتیاز صاحب کو، آپ کے زین قریشی صاحب کی اہلیہ کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد شفقت اوان صاحب کو، ہمارے باقی ساتھی جتنے بھی ہیں، ہمارے انتظار پنجوتا صاحب انفورس ڈسٹریبیوٹ پرسن ہیں، داؤد شاہ صاحب ہمارے بلوچستان کے صوبائی صدر ہیں، وہ انفورس ڈسٹریبیوٹ پرسن تھے، آج وہاں سے نکلے ہیں. ہمارے ان گنت ممبران قومی اسمبلی، مبین جٹ صاحب ہو گئے، یہ سارے کے سارے ساتھی ہیں. ہمارے اللہ بھلا کرے ساؤتھ پنجاب سے کتنے ہمارے ساتھی ہیں جن کو اس طرح زد و کوب کیا گیا جاوید صاحب کو. تو اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور میں نے پوچھا اور میں نے لا منسٹر سے بات کہی کہ اعظم تارڑ صاحب یا تو آپ اس کے پیچھے ہیں اور آپ سے مراد آپ اور آپ کی کابینہ اور شہباز شریف یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اسٹرینتھ ہے نہیں. اسٹرینتھ ان کے پاس کسی قسم کی نہیں ہے. اور جے یو آئی فے کے بھی ممبران کو گالم گلوچ دی جا رہی تھی جس وقت وہ جتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے مرتضیٰ صاحب نے آج یہ بات یہاں کی. اور اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ مینگل صاحب کے ساتھیوں کو بھی ان کو بھی زد و کوب کیا گیا پارلیمنٹ ہاؤس میں، ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا. یہ اس طرح کی فسطائیت میں نے کم از کم نہ اپنی سیاسی زندگی میں دیکھی ہے، نہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھی. اور ہم نے بہت فسطائیت دیکھی ہے پچھلے ادوار میں. چھنگا مانگا بھی دیکھا، سوات آپریشن بھی دیکھا. باقی چیز سوات سے مراد جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے ایم این ایز کو ایئر لفٹ کیا تھا سوات سرینا اور اس کے بعد یہاں پہ لائے تھے، وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. پر اس قسم کا ظلم و جبر کوئی نہیں دیکھا اور اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی نے، ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک حق ہوتا ہے وہ آئینی ترامیم اپنی دے. تو انہوں نے ایک پروپوزل دی ہے کہ خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کریں. اس کو مختلف پارٹیوں کے لوگوں نے اکراس دا بورڈ مجھے بھی اپروچ کیا. اس کو میں نے کہا کہ یہ اس وقت بڑے نازک عمل سے ہم لوگ جا رہے ہیں اس خیبر پختونخوا، اور نام بالکل نہیں ہونا چاہیے چینج، کیونکہ خیبر پختونخوا میں مختلف آپ کی قومیں آباد ہیں، مختلف لوگ آباد ہیں، وہاں پہ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں. آپ کا ڈیرہ جات میں یعنی کہ ڈی آئی خان میں، چترال میں، ہزارہ میں. تو ان لوگوں کو بھی آپ مد نظر رکھیں. اور یہ نام جس طرح بھی ہو گیا، پہلے بھی جو تبدیل ہوا تھا اس پہ ہزارہ میں ہزارہ موومنٹ چلی تھی، لوگ شہید ہوئے تھے. تو لہٰذا اس طرح کا آپ کوئی ایڈونچر نہ کریں. اور میرا خیال ہے نہ ہی ان کو کوئی نہ مسلم لیگ نون سپورٹ کرے گی اور نہ ہی پیپلز پارٹی ابھی سپورٹ کرے گی. مسلم لیگ نون والوں نے پریس کانفرنس کیا، ان کے 2 ایم این اے ہیں
انہوں نے پریس کانفرنس کی اسی احمد ولی خان صاحب کی جو تجویز پہ اسے یکسر مسترد کر دیا. کیا نون کے ان ایم این ایز کا آپ سے رابطہ ہوا اس بارے میں؟ کون کون تھے؟ سردار یوسف صاحب اور ڈاکٹر شائستہ جلال. انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس تجویز کو مسترد کیا احمد ولی صاحب. بالکل. اور ان کا دیکھیں میں نے پہلی بات کر دی کہ مختلف جو لوگ ہیں مسلم لیگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو باقی پارٹیاں وہ مسترد کریں گے. اور بھائی یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بارے میں اب ایک نئی بات انہوں نے کہی ہے کہ بینچ جو ہے وہ بنایا جائے گا آئینی عدالت کے حوالے سے, اس کو آپ کیسے سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی جب آپ کا سودا بک نہیں رہا ہوتا نا تو بندہ ریٹ ہی نیچے کرتا ہے. وہی بات ہے. یہ ابھی اپنا ریٹ اور وہ اس کو شوگر کوٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں رسائی اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہمیں ہونی چاہیے. ان کا کیا خیال تھا کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے رسائی نہیں ہوگی تو پارٹی جیم ہو جائے گی, پارٹی چلے گی نہیں. ہمارے چیئرمین بیرسٹر غور صاحب بھی موجود ہیں, سیکرٹری جنرل صاحب بھی موجود ہیں, سارے ساتھی موجود ہیں. اور ہم لوگ ایک ہی بار ہم لوگ بات کریں, بار کریں کہ ہمیں رسائی دیں, ہم لوگ فائنل ڈیسیجن لیں اور اس کے بعد جائیں. سب سے بڑی چیز آ جاتی ہے جناب کہ ان کے پاس اسٹرینتھ ہے نہیں. یہ لوگوں کو زد و کوب کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, ان کے بزنسز تباہ و برباد کر رہے ہیں. بینچ پہ آپ کی کیا رائے ہے جو بینچ بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز کے لیے الگ بینچ؟ دلی دور اصل پہلے نمبر تو پورے کریں نا. اس وقت تو ہم لوگ اسپیکٹیٹر کے طور پہ آپ کے اپنے لوگوں سے جو مسنگ ہے ان سے رابطہ ہے کوئی؟ جو مسنگ ہے ان سے بات, جو مسنگ ہے وہ مسنگ ہوتے ہیں. کہیں سے ہے, کہیں سے نہیں بھی ہے, پر وہاں پہ وہ بہت چند تعداد ہے اور ان کو زد و کوب کیا گیا. ظاہری بات ہے جو انفورس ڈسپیئرڈ پرسن ہوتا ہے, انفورس ڈسپیئرڈ پرسن کا ہوتا ہے کہ اس کو کہیں پہ رکھا جاتا ہے. انتظار پنجوتا صاحب سے ہمارا نہیں ہے. ہمارا اللہ بھلا کرے داؤد شاہ صاحب, ابھی میں نکل رہا تھا آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا ان کو رہا کیا گیا ہے یا وہ آئے ہیں, تو ان کے بارے میں ابھی پوچھ لیں گے. ہمارے زین قریشی صاحب ہیں, کھچی صاحب ہیں, اور ہمارے یہ ساتھی جو ہیں یہ سب سے کسی نہ کسی سے ان کا رابطہ ضرور ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے پہ اگر اتفاق رائے پایا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہو, ساتھ دے گی اس میں؟ وہ تو پہلے ہم لوگ وہ مسودہ اور ان چیزوں پہ گفت و شنید ہو تو پھر بات ہے. میرا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اسلام آباد میں تاریخ تھی تو مجھے ادھر جانا پڑ گیا تھا. ہمارے باقی ساتھی بیرسٹر غور صاحب ہیں, ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, وہ سارے وہیں پہ موجود تھے اور ان سے بھی میں پوچھوں گا. عمر صاحب آپ کے ایک اتحادی کامل علی آغا سینیٹر ہیں, وہ کیونکہ وہ پی ایم کے کھانے میں موجود تھے, تو یہ کیا آپ کا کوئی اتحاد سے علیحدہ کوئی فیصلہ بھی ہوا ہے؟ نہیں, ہمارا تو علیحدہ فیصلہ کوئی نہیں ہے, وہ آپ کامل علی آغا صاحب سے پوچھے گا. تھینک یو سر. بہت شکریہ.